جڑا والا کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تعلیم کسی بھی شعبے میں، کسی بھی قوم میں اگر وہ اعلیٰ کوالٹی کی دی جائے اور بچوں کو معیاری اگر تعلیم دی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، تو معاشرہ جو ہے آگے جا کر قوموں کی ترقی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور جڑا والا میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت، اور آنے والے وقت میں جو پاکستان کے لیے وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس ادارے کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ اور پنجاب اور خاص پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر یہاں سے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام نہ دیتے ہوں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جڑا والا میں، جس میں ڈاکٹر پروفیسر عسکر بلوچ صاحب جنہوں نے جو 16 جولائی کو چارج سنبھالا ہے، اور ان کی ایک اصلی تعارف کے محتاج نہیں، 6 کتابوں کے وہ رائٹر ہیں، اور ادب سے ان کا گہرا لگاؤ ہے، اور ادب کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ جڑا والا کے ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ شخصیت مقرر کیے گئے ہیں جو ادب کا ان کا ایک اردو لٹریچر میں بھی ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا مقام ہے، پنجابی میں بھی ان کی بکس آئی ہوئی ہیں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر ایسی شخصیات ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گی تو وہ ایک سلجھا ایک ماحول ہوگا، ایک ایسی تربیت ہوگی جو بچوں کی تہذیب، بچوں کو تہذیب سکھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، بجائے اس کے کہ بچوں کے جذبات کو بڑھایا جائے، بلکہ ان کو پازیٹیو جو مقابلہ جاتا ہے اس کے لیے تیار کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر عسکر بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر ہونے کے بعد انہوں نے ڈسپلن کا ماحول، اور خاص طور پر انہوں نے جب سے تعیناتی ہوئی ہے بڑے کم عرصے میں ایک نیا جو ہے BS اکنامکس کی کلاس بھی جاری کی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسپلن کا جو ماحول ہے یہاں پر دیگر جو لیکن سہولیات کا جو فقدان ہے وہ ان کی جو کاوشیں ہیں اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کی کاوشیں جو ہیں وہ ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو آگے کا جو لائے عمل ہے اس حوالے سے ڈاکٹر پروفیسر عسکر بلوچ صاحب ہمیں آگاہی دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس ادارے کے حوالے سے جو ہیں وہ مختلف جو کمنٹس دیے ہیں، وہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہے، اور اس ادارے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، وہ چیزیں منظر عام پر لاتا ہے کہ جن سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور اس میں بہتری کے امکانات جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور ظاہر ہے ایک مثبت امیج جو ہے وہی تاثر جو ایک بنانا ہوتا ہے وہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ یہ میری مادر علمی ہے۔ میں نے یہاں 88 میں انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس وقت نامور اساتذہ جو تھے وہ موجود تھے، اور اب بھی ان میں ہمارے اس ادارے کی یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوش قسمتی ہے کہ اس میں MPhil اور PhD سطح کے حامل جو ہیں وہ اساتذہ موجود ہیں۔ مجھے ڈاکٹر رشید احمد گریجہ صاحب سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، ان کے علاوہ فاضل ناصر صاحب تھے، اور انگریزی میں ڈاکٹر جو ہیں وہ رانا اقبال صاحب تھے، رانا عبدالقیوم صاحب تھے، پروفیسر ریاض حسین ندیم صاحب تھے، اور اس وقت جو پرنسپل صاحبان تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد انور، اور اس کے دوسرے ہی سال جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو پروفیسر ڈاکٹر شفقت حسین چودھری صاحب جو تھے یہ پرنسپل اس وقت تعینات ہوئے۔ تو میں نے جو ماحول دیکھا وہ اس وقت بھی بڑا شاندار ماحول تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت بدلتا ہے تو کئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آنے سے پہلے یہاں پہ 4 ڈسپلن میں BS سطح کے پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جن میں انگریزی ہے، جن میں جغرافی ہے، جن میں کیمسٹری اور فزکس ہے۔ میں نے یہاں آنے سے کہ فوری بات جو ہے، ایک تو ڈسپلن کے حوالے سے میں نے جو میئرز لیے ہیں وہ خاص طور پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے۔ جب تک آپ ایجوکیشن تو عام ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا بھی عنصر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک آپ تعلیم و تربیت دونوں کو یکجا نہیں کرتے اور یکساں اہمیت نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی اور کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے، ایک تو میں نے یہاں پہ QEC کا ایک جو شعبہ ہے وہ قائم کیا ہے، جو کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے نام سے یہاں پہ فعال ہے۔ وہ کلاس کے اندر اور اس کے علاوہ جو گاہے بگائے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، خاص طور پہ طلبہ و طالبات کے، ان کو واچ کرے گا۔ ایک میں نے یہ کیا ہے کہ ایک کالج میں
گریوننسز جو کمیٹی ہے اس کے قیام کو میں نے یقینی بنایا ہے، جن میں سینئر پروفیسر کو میں نے لیا ہے، وہ بھی معاملات اور مسائل کو دیکھتے ہوئے بچوں کو ایک بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کریں گے، اور گاہے بگاہے جو ہمارے مسائل ہیں، ظاہر ایک بڑا ادارہ ہے، ان کو میٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا جو میں نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ پھر میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو شاید علم ہی ہوگا کہ چونکہ پچھلے سال تو کرونا کی وجہ سے سارے بچوں کو پاس کیا گیا، اور ہمارے ہاں بھی اور باقی مختلف اداروں میں بھی جو ایڈمیشن تھا وہ بڑا شاندار رہا، لیکن اس دفعہ چونکہ میٹرک کے رزلٹس ہی اتنے اچھے نہیں آئے، تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے سال ہم نے کوئی 800 کچھ اوپر بچوں کو جو ہے وہ ایڈمیشن دیا تھا، لیکن اس دفعہ HED کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا اور ہدایت ہماری جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر کلثوم اختر صاحبہ، انہوں نے بھی ہمیں بارہا اس بات کی ہدایت کی کہ اس دفعہ ہم نے انرولمنٹ کو بڑھانا ہے۔ تو ہم نے اس ویژن کو دیکھتے ہوئے اور DPI کالجز کی طرف سے اور HEDs کی طرف سے جو آنے والے جو احکامات تھے ان کی روشنی میں اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم تقریباً 950 کے قریب ہم نے مارننگ میں ایڈمیشن کر لی ہیں۔ تو وہ جو ٹارگٹ ہمارا تھا وہ پچھلے سال سے بھی ہم نے اس کو زیادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے تعاون سے ہوا، آپ لوگوں نے بھی ایک اس کالج کا سافٹ امیج بنایا اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایک ماحول دیا، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بچے گورنمنٹ کالجز میں اب بھی داخلے لینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بالکل ایک معمولی فیس ہے، ایک بہت بڑا کیمپس ہے، بڑا کشادہ کیمپس ہے ہمارے پاس، لیکن اب بھی ہماری ضروریات کے اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بہت کم ہیں یہ ساری سہولیات۔ ہمیں خاص طور پہ انفراسٹرکچر میں BS بلاک کی صورت میں مزید کمروں کی ضرورت ہے تاکہ ہم نئے ڈسپلن میں BS کی جو کلاسز ہیں ان کو شروع کر لیں۔ جیسا کہ میں نے آتے ہی ایک مارکیٹ اورینٹڈ ایک ہمارا جو سبجیکٹ ہے اکنامکس، اس میں نے اپروول لی ہے، اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں اپنی ڈائریکٹر صاحبہ کا، DPI کالج کا، اور اپنے محکمے کا، ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کا، کہ انہوں نے ہمیں فوری طور پہ اس کا رسپانس دیا، اور بچوں کے لیے ہم کامیاب ہوئے کہ ایک نیا ڈسپلن جو ہے وہ اس شہر کے بچوں اور بچیوں کے لیے متعارف کروانے میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم ہماری کوشش ہے کہ وہ اسی سال سے اس کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں نئے بلاکس مل جائیں تو ہم ICS میں ہمارے پاس فیکلٹی بھی اگرچہ کم ہے، ہم مزید چاہیں گے کہ اس میں اساتذہ ہمیں اگر دستیاب ہو جائیں اور ہمیں بلڈنگ جو ہے وہ مہیا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی میں کوشاں ہوں کہ کمپیوٹر میں BS جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ اردو ادب میں اور اسلامک اسٹڈی میں بھی ہم کامیاب ہوں اور BS کی جو کلاسز ہیں ان کو شروع کیا جا سکے۔ یہاں پہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ملٹی پرپز ہال چاہیے۔ یہ تحصیل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں تحصیل لیول کا سب سے بڑا کالج ہے، اور اگر صوبے بھر میں دیکھا جائے تو شاید یہ ساہیوال کالج کے بعد صوبے کا دوسرا بڑا کالج ہے رقبے کے اعتبار سے۔ ایک لش گرین رقبہ ہے، ہمارے پاس بوٹینیکل گارڈن ہے، لیکن بلڈنگ چونکہ بہت بسیدہ ہو چکی ہے، بہت پرانی ہو چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کیا جائے۔ اس کے لیے بھی میں نے آتے ہی جو ہے وہ مختلف محکموں کو اپنے محکمانہ توسط سے جو ہے وہ خطوط لکھ دیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جلد اس کا ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور وہ جو کلاس رومز اب ناقابل استعمال ہیں وہ بھی اب فعال ہو جائیں گے، اور بچوں کو وہاں بھی بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور کلاس روم مزید ہمارے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اوورآل ہمیں جو ایک میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے وہ اس سطح پہ ملٹی پرپز ہال چاہیے۔ ہمارے آئے روز جو فنکشنز ہوتے ہیں، پھر تحصیل کا چونکہ ایک بڑا کالج ہے، یہاں پہ ایگزامینیشن سنٹر کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایگزامینیشن ہالز کی ایک طرح سے ضرورت ہے۔ تو اگر یہ چیزیں مہیا ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا ایک حوالے سے اس کالج سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور مجھ پر یہ قرض بھی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ بحیثیت سربراہ ادارہ میں ایک ٹیم ورک کی صورت میں اس کو آگے لے کر بڑھوں، اور اس آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ بھی ایک گزارش کروں گا کہ اس شہر کے جو صحافی تنظیمیں ہیں، جو سماجی اور جو سیاسی شخصیات ہیں، ان سے بھی میں تعاون کا خواستگار ہوں
کہ خاص طور پر وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ اس کالج کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے میں ہماری معاونت کریں۔ محکمہ تو ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایم آر کا تعلق ہے تو ہماری میڈم نے ہمیں جو ہماری میڈم ڈائریکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے یہ روڈ تعمیر کروا دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں نیا۔ اس کے علاوہ بھی ایم آر میں ہمارا وہ باقاعدہ جو یہ تعمیر و مرمت کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو ہر کالج کو دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو ایک طرح کی ایک مثبت صورتحال ہے، اس سے ہم اس کالج کا ایک مزید ایک بہتری کی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک تھوڑی سی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ادب سے گہرا تعلق ہے، تو یہ تو ایک انتظامی شعبہ جو آپ کو تفویض کیا گیا ہے، تو اگر یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، تاکہ ہمیں جو طلبہ ہیں اور جو دیکھنے والے جو ہمارے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں ان تک یہ آپ کی آواز پہنچ سکے۔ جی بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے بھی سوال کیا۔ اب تک میری کوئی 6 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، ان میں 3 شعری مجموعے ہیں، ایک دوسرے کنارے تک اردو شعری مجموعہ ہے، اس کے بعد خواب جو کے عنوان سے ایک میرا ایک شعری مجموعہ آیا ہے، ایک پنجابی شعری مجموعہ میرا ہے بجھتی بلدی رات کے عنوان سے، اور یہ سارے جو شعری مجموعے ہیں یہ مختلف تنظیموں کی طرف سے ایوارڈ یافتہ ہیں الحمدللہ۔ مجھے مسعود خضر پوش ایوارڈ سے لے کے گرو نانک ادبی ایوارڈ جو کہ ادبی تنظیم وجدان کی طرف سے ملا ہے، پھر فیصل آباد بورڈ کی طرف سے مجھے متعدد انعامات ملے ہیں، اور دیگر جو مختلف ادبی اور علمی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی میری ان کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ میرا تعلق تنقید و تحقیق سے بھی ہے، تو ایک کتاب میری اقبال اور ان کے معاصرین کا فلسفہ اخلاق، یہ میرا ایک موضوع ہے جس پہ میں نے ایک کتاب لکھی، اور اس پہ مجھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے سال کی بہترین کتاب کا صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے، اور وہ 50,000 جو ایک کیش پرائز کی صورت میں بھی اور سرٹیفکیٹ کی صورت میں بھی، یہ بھی میرے کریڈٹ پر ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ فیض کی شاعری میں پنجاب رنگ، فیض احمد فیض ایک ترقی پسند شاعر تھے، آپ سمجھتے ہیں، انہوں نے اردو میں ایک باکمال ایک شاعری کی، اور ان کے آپ کو پتہ ہے کہ صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ بطور جرنلزم کے ایک استاد کی حیثیت سے بھی، اور عربک میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، اور انگریزی کے تو وہ استاد تھے ہی، تو ان کا جو اردو کا کام ہے سارا وہ تو سامنے کی بات ہے۔ انگریزی میں بھی انہوں نے جو لکھا وہ بھی جو کالموں کی شکل میں وہ بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن پنجابی کی چیزیں جو تھیں یہ بہت ہی جو تھی وہ ناپید تھیں اور کم تھیں، تو میں نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ فیض کی شاعری میں پنجاب رنگ کے نام سے جو ہے وہ لکھی، اور اس کو بھی بہت سراہا گیا، اور مختلف تنظیموں کی طرف سے اور فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی طرف سے بھی مجھے نقد انعام بھی دیا گیا اور سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور تنقیدی کتاب میری ہے، وہ ہے چہار رنگ، جو میرے تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے اور عام جو اردو کے قارئین ہیں اور خاص طور پہ جو محققین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم وہ کتاب ہے، اور اس کو بھی بڑی پذیرائی ہوئی۔ اور باقی میں کالم لکھتا رہا ہوں، اور میرے کالم کی جو نوعیت ہے وہ ظاہر ہے کہ ادبی اور سماجی اور علمی نوعیت کے موضوعات رہے ہیں، تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بطور ایک سرکاری ملازم کے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان مضامین پر اور ان موضوعات پر لکھنا وہ قدرے مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ، تو ایک اردو کا میرا کالموں کا مجموعہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے۔ میں دن میں لکھتا رہا، میں یہ پوسٹ مارٹم اخبار اور یہ مبصر اور ہم سب جو وجاہت مسعود کا ایک ویب پیج ہے اور جو ان کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ لکھتا رہا، اسی طرح ایک اردو کالم اسلام آباد سے چھپتا رہا، اس میں بھی میرے مضامین چھپتے رہے، پنجابی میں اور روزنامہ بلیکا میں اور لکائی میں اور ادبی رویل میں اور ادبی پرچوں میں، تو میری ہر ایک ادبی پرچے میں میری چیزیں چھپی ہیں جو ملک کے نامور مطلب ماہ نو سے لے کے فنون تک، اور یہ سارے جتنے بھی ادبی مختلف ماہنامے ہیں تو ان میں بھی میری مطلب مختلف چیزیں چھپتی رہی ہیں۔ پھر میں کئی مختلف رسالوں کی مشاورتی کمیٹی میں بھی شامل ہوں جو ادبی اور علمی نوعیت کے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کے لیے بڑی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو آنر کی بات ہے، آپ کو بھی شاید یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں ایچ ای سی کے ریکگنائزڈ جرنل جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے چھپتا رہا ہے زبان و ادب، اس کا بطور ایڈیٹر بھی میں نے کام کیا ہے، تو اور کئی مختلف جو ایچ ای سی کے اپرووڈ جرنلز ہیں اب بھی میں
ان میں سے بعض کا جو اس کی جو ادارتی ٹیم ہے اس کا حصہ رہا ہوں اور اس میں کام کر رہا ہوں۔ باقی ایک میکا کے نام سے ایک تنظیم ہے، ان کا ایک ہفتہ روزہ چھپتا ہے چانن کے نام سے، اس میں بھی میرے مختلف جو مضامین ہیں اور جو میرے کالم ہیں خاص طور پہ چھپتے رہے ہیں، تو وہ مجموعہ بھی میرا کالموں کا تیار ہے، تھیزس جو ہے وہ بھی میرا چھپنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا یہ ایک ملٹی پرپز قسم کا کام ہے جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ جن کو استعمال میں لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جب ان کو انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مینج کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا تو ویژن یہ ہے کہ اس معاشرے کو ایک مثبت سمت لایا جائے، ایک مثبت سوچ کی طرف لایا جائے۔ یہ بچے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس ملک کے بچے ہیں۔ میرا بھی اسی سرزمین سے تعلق ہے، یہ کالج میرا بھی کالج ہے، آپ کا بھی کالج ہے، اور یہ ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں جن کو ایک پوری قوم جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، اگر نہیں کرتی تو اسے کرنا چاہیے۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اس کا امیج بنانے میں، اس کو سافٹ امیج بنانے میں، ہاں جہاں پہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی کمی ہے، کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جرنلزم سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسی طرح لا سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسی طرح تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپینین میکر ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے کو ایک سمت اور ایک رخ متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو رخ وہی متعین کرنا چاہیے نا جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہو۔ تو پہلے ہی بہت معاملات، اور آپ کو پتہ ہے اوورآل ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، ان کے لیے ہم مل جل کر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید کامیابی ہوگی اور مزید تعمیر و ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے یہ کچھ سوالات کیے۔ یہ جی محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر اصغر بلوچ صاحب تھے، اور بڑا ایک تحقیق کا کہ انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ ایک اپنی شخصیت بھی ایک انسٹیٹیوٹ کا ایک ادارے کی شخصیت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی شخصیات سے جتنا بھی فیض اکتساب حاصل کر سکے وہ کم ہے، اور اداروں کے اندر ایسی شخصیات کا ہونا ایک ہماری نعمت کا درجہ رکھتا ہے۔ قومیں وہی ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اپنی شخصیات کا احترام کرتی ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پازیٹیو جو سوچ کی انہوں نے بات کی ہے، واقعی ہمیں پوری مناسل قوم کو اس وقت پازیٹیو سوچ کی، پازیٹیو سمت کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر صاحب اسی سوچ کو لے کر اس ادارے میں آئیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، اور ٹیم کو چاہیے جو ان کے ساتھ تعاون کام کر رہے ہیں وہ بھی اگر ان کا ساتھ دیں گے تو کام دنوں کے جو ہے وہ گھنٹوں میں، اور دنوں مہینوں کے جو کام دنوں میں مکمل ہو جائیں گے، اور ادارہ ایک بہتر شکل میں عوام کے سامنے خدمات سر انجام دے سکے گا۔ کیمرہ مین سید شوکت ہاشمی کے ساتھ حامد علی شاد، سی پنجاب نیوز، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چڑا۔